آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹائمز، میں ہوں اشرف علی بستوی۔ میرے فریب میں جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ ڈاکٹر سلمان اسد صاحب ہیں۔ سلمان صاحب کا جو تعارف ہے کئی حوالوں سے بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سلمان صاحب دلی وقف بورڈ ہے، اس کے آپ وقف ٹریبونل کے ایک بہت ہی اہم رکن ہیں، اور جو کیسز آتے ہیں دلی وقف بورڈ کے وہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے فیصلے دیکھنا، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو ان کا اس وقت جو میں تعارف ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جامعۃ الصالحات کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ رامپور کی یہ تعلیمی درسگاہ جو بچیوں کے لیے قائم کی گئی تھی 1956 میں، ایک تعلیمی تحریک کے نتیجے میں 1972 میں یہ باقاعدہ جامعۃ الصالحات کے نام سے قائم ہوئی، اور اس سے ایک اور بڑا نام جڑا آگے چل کر کے مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کا۔ یوسف اصلاحی صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ آداب زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک ایسی معرکۃ الآراء تصنیف آئی آپ کی، جس نے سماج میں دین کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بڑا رول ادا کیا۔ تو آج یہ موقع ہے کہ میں ڈاکٹر اسد صاحب سے بات کروں، آپ ان کے صاحبزادے ہیں مولانا یوسف اصلاحی صاحب کے۔ تو اس وقت جامعۃ الصالحات کی جو ذمہ داری ہے، کس طرح سے اس 75 سال پرانے ادارے کو کس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں اپنے والد صاحب کے بعد۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جب بھی بچیوں کی تعلیم کا ذکر آتا ہے تو جامعۃ الصالحات کا نام بہت آگے آتا ہے، سب سے پہلے بلکہ میں کہوں گا آتا ہے کہ ہندوستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ادارہ قائم کیا گیا۔ اب آپ کے ذمہ ہے، کیا ہے ارادہ آنے والے دنوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ویورز کے سامنے جامعۃ الصالحات کا ایک بار پھر سے تعارف آئے اور ان کی یاد دہانی ہو کہ یہ ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے ہندوستان کا، اور اگر میں یہ کہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان کا پہلا ادارہ تو شاید غلط نہیں ہے۔ جی۔ سن 1954 میں کچھ بزرگوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر کر کے کچھ 2-3 بچیوں کو پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا اور سن 1956 میں اور لوگ اس سے جڑتے گئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں، تو کیوں نہ ہماری بچیاں بھی، تو انہوں نے بھی اپنی درخواستیں لگائیں کہ ہمیں بھی یہ موقع ملنا چاہیے۔ ان بزرگوں نے ان کو بھی موقع دیا، اور الحمدللہ 1956 میں بچیوں کے مدرسے کے نام سے ایک ادارہ بنا۔ وہ ادارہ ترقیاں کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، بچیاں بڑھتی رہیں، نئے داخلے ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو بچیاں اب ایک مرحلے تک پہنچ چکی تھیں، ان کی آگے کی تعلیم کی فکر کا مسئلہ آیا۔ تو اس وقت کے امیر جماعت تھے مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب۔ جی۔ وہ اس وقت مرکز چونکہ رامپور میں تھا اور ان کی نگرانی میں ہی یہ ادارہ بھی چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ فکر کی کہ کیوں نہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے، اکابرین سے مشورہ کیا جائے، دانشوروں سے مشورہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک کنونشن بلایا 17 ستمبر 1972 کو رامپور میں، جس میں بہت سے اکابرین اور دانشور تو حاضر ہو سکے، لیکن جو نہیں تشریف لا سکے انہوں نے اپنی رائے بھیجی کہ ہمیں اس تجویز سے پورا طرح اتفاق ہے کہ لڑکیوں کو بھی عالمہ اور فاضلہ بنانا چاہیے۔ اس طرح 17 ستمبر 1972 کو اس کا نام جامعۃ الصالحات تجویز پایا، اور اس طرح یہ جامعۃ الصالحات جو ہے وہ شروع ہوا، اور اب تک الحمدللہ تقریباً 5700 سے اوپر بچیاں جو ہیں وہاں سے عالمات و فاضلات بن کر ہندوستان کے مختلف گوشوں میں پہنچ چکی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 107 ادارے انہی فارغات نے قائم کیے ہیں پورے ہندوستان میں۔ جب سے وہاں گیا ہوں اور یہ ذمہ داری شروع کی ہے نبھانا، تو میں نے جو کچھ اچھا تھا اس کو اور اچھا کرنے کی سوچی، اور جو نہیں تھا اس کو لانے کی سوچی، اور جہاں کمی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی سوچی۔ بڑی اہم بات بتائیے آپ، جو کچھ اچھا تھا آپ نے اسے اچھا کرنے کی سوچا، اور جو کچھ نہیں تھا اسے لانے کی سوچی، اور جو کمی تھی۔ تو اگر میں ان تینوں پارٹس پر بات کروں تو اچھا کیا تھا جسے بہت اچھا کرنے کی طرف آپ نے سوچا؟ اچھا یہ تھا وہاں پر کہ وہاں پر علم دین کا گہوارہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر عالمات اور فاضلات کی تعلیم و تربیت کا نظم تھا۔ جی۔ لیکن دور حاضر میں کیا ہمیں ویسے ہی عالمات کی ضرورت ہے جیسے کہ اب تک بنتی رہی ہیں، یا کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس پر غور کرنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اس پر غور کیا گیا،
اور یہ کوشش کی گئی کہ اب ہمیں ایسے عالمات چاہیے جو سماج پر اثر انداز ہو سکیں اور سماج میں اپنا رول پلے کر سکیں. اس لیے کہ یہ دور جو ہے یہ دور خالی مردوں کا دور نہیں ہے، وہ دور گزر چکا. ٹھیک ہے. اب یہ مردوں اور خواتین کا یکساں دور ہے، اور خواتین جب تک اپنے حصے کی ذمہ داری جو سماج ان کے اوپر ڈالتا ہے یا سماج ان سے توقع کرتا ہے وہ ادا نہیں کریں گی تو نسلوں کا جو تشکیل ہے یا نسلوں کی جو تعمیر ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی. تو اس نہج پر سوچنے کی کوشش کی گئی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں علم دین کو کس اینگل سے بھی پڑھانا ہے. عالمات کے اندر وہ کون کون سی خصوصیات ہمیں پیدا کرنی ہے کہ وقت کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں. وہ کیا کیا پلان ہے جو آپ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تعلیم وہاں ہے اس کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تو اس پر کام کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس تعلیم کو دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اس لیے کہ اس دور کے چیلنجز بہت مختلف ہیں. اگر ہماری بچیاں جو وہاں سے عالمات و فاضلات کر کے فارغ ہو رہی ہیں ان دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی تو محض علم کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ تیاری بھی بہت ضروری ہے. اور اس تیاری کے لیے جو جو وسائل اور ذرائع ہمیں درکار ہیں ان سب کو وہاں لے جانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے وہاں پر ٹیچرز ٹریننگ کا کام شروع کیا ہے. الحمدللہ کئی ٹریننگز اب تک ہم دے چکے ہیں ٹیچرز کو. سبجیکٹ ٹریننگ کا کام بھی ہم شروع کیا ہے. انگلش کمیونیکیشن کی ٹریننگ کا کام ہم نے شروع کیا ہے اور جو وہاں پر ہو چکا ہے اب تک. اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جی. کیونکہ جب تک شخصیت میں یہ اعتماد نہیں ہوگا، شخصیت اپنے آپ میں ابھر کر نہیں آئے گی، تب تک لوگ جو ہے اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پائیں گے. بے شک. اور وہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے چونکہ کمیونیکیشن اسکل ہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ آپ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں اور اثر انداز ہو سکتے ہیں. جی. تو اس پر بھی کام شروع کیا الحمدللہ، اس کی ٹریننگز بھی شروع کی ہیں. تو الحمدللہ کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. آپ ایک بات کہتے ہیں کہ سماج میں ان کو مؤثر بنانا اور امپیکٹ فل بنانا، یعنی اگر وہ کہیں پر جاتی ہیں پڑھ کر کے تو وہ اثر انداز ہوں. آپ کے یہاں سے پڑھنے والی جو بچیاں ہیں پڑھ کے جو نکلی ہیں کیا رول ابھی فی الحال نبھا رہی ہیں سوسائٹی میں؟ اس کا کوئی اپنے پاس ڈیٹا ہے؟ جو بڑے پیمانے پر بچیاں ہیں وہ تو ظاہر خاتون خانہ ہیں. کچھ بچیاں ہیں جو تحریکی زندگی گزار رہی ہیں لیکن ان کی تعداد شاید نادر ہے، کم ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بچیوں نے اپنے ادارے قائم کیے ہیں، کچھ کہیں پڑھا بھی رہی ہیں. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بہت سی بچیوں نے جامعہ ملیہ علی گڑھ اور مختلف اداروں سے آگے کی تعلیم بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی. یہ سب بھی کیا، پی ایم ایس کیا جامعہ ہمدرد سے کچھ بچیوں نے. تو اس طرح کام تو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ان کا اصل رول ہے اس رول کی طرف ان کو تیار کرنا اور اس رول کے لیے ان کو اکوپ کرنا، یہ اہم کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. بچیوں کی تعلیم کا جب مسلمانوں میں ذکر آتا ہے تو بہت محدود، عام مسلمانوں میں بہت محدود خیال ہے کہ بچیوں کو بہت معمولی سی تعلیم دے کر کے ان کی شادی کر کے ان کے گھر پہنچا دیا جائے، باقی ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے. سوسائٹی میں جو ان کا رول اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اس رول پر نگاہ نہیں جاتی، حالانکہ صبح شام گھروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے روایت کی گئی حدیثیں سنتے ہیں لوگ، مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، پورا معاشرہ جانتا ہے، کئی نام آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ نام یاد نہیں رہتے کہ ہمارے اپنی بچیوں کو بھی اس میدان میں لے جائیں. یہ جو ایک تضاد ہے کہ ہمیں چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں، پہنچانے والے لوگ وہی ہیں، خواتین ہیں، محدثات ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کو اس میدان میں لانے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہو پاتی. تو یہ جو کمی ہے، یہ پریشانی ہے، کیوں ہے؟ کیوں تو بڑا مشکل سوال ہے، تحقیق طلب سوال ہے کہ کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے یہ پریشانی در آئی. لیکن ہاں اس پر زیادہ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ اب ہم یہ سوچیں کہ اس کا ازالہ کیسے، بے شک، اور کیسے اس پریشانی سے باہر نکلیں اور اس کو ٹھیک کریں. اور اسی نہج پر اور اسی فکر پر جامعہ صالحات نے کام کرنا شروع کیا ہے. اور امید ہے کہ ہم اب جو نئی کوششیں کر رہے ہیں، جس طرح سے ٹیکنالوجی کو وہاں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کم وقت میں زیادہ دینے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانیاں بھی نکلیں. اور جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ سماج میں اپنا رول پلے کریں،
تو سماج میں یہی رول ان کو پلے کرنا ہے، تبھی جو ہے وہ سماج سمجھے گا کہ ہاں خواتین کا یہ رول ہے، یہ واقعی ایک اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس عورت کو یا تو گھر میں قید کیا یا باہر نکالا تو اپنے حساب سے نکالا. جی ہمارے ویسٹرن سماج نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی جی اور ان کو اس میدان میں دھکیل دیا جس میدان میں ہم چاہتے تھے کہ وہ آئیں. تو ہم نے عورت کی جو عزت تھی وہ نہیں کی. جی نہیں. اگر ہم اس کو اس کا رول بتا دیں، وہ جو آپ محدثہ کی بات کر رہے ہیں، وہ جو آپ حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جس انداز کے رول پلے کیے ہیں، اس انداز سے اگر وہ تربیت کا رول پلے کریں، سماج کی تربیت کا رول پلے کریں، دینی خطوط پر تربیت کا رول پلے کریں، اور ظاہر ہے کہ ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور ہوں، اور ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو ان سب کا جب امتزاج ہوگا تب ایک صحیح سوسائٹی کا امکان ہے کہ سامنے آئے گی اور انشاءاللہ فرق پڑے گا. زمانے سے ہم آہنگ کرنے کا کوئی پلان آپ نے باقاعدہ 2-4-5 سال کا ڈیزائن کیا ہے؟ جی، ایک 3 سال کا پلان فوری طور پہ تیار کیا ہے. اس 3 سال میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو فارغات ہیں، جو عالمات و فاضلات بننے جا رہی ہیں، ان کو علم دین میں تو مضبوط کریں ہی، اور اس حد تک مضبوط کریں کہ وہ اپنی ایک رائے رکھیں، دینی مسائل پر بھی اپنی ایک رائے رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ درک بھی ہو کہ وہ سماجی مسائل میں بھی اپنی رائے رکھیں، سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے والی بنیں، اور پھر اپنے خاندان اور اپنے گھر اور اپنے آس پاس کے ماحول پر بھی اثر انداز ہوں، وہاں بھی تربیت کا نظام بنا سکیں اور اس پر کام کر سکیں. اور تبھی انشاءاللہ جو ہے وہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ سوشل امپیکٹ کی جو بات ہو رہی ہے، سوشل امپیکٹ اسی وقت آئے گا جب وہ یہ سارے کام کریں گے. ظاہر ہے اچھا کہ سر، یہ بتائیں کہ آپ نے جب سے سنبھالا ہے، حالانکہ ادارہ تو آپ نے بچپن سے دیکھا ہے اس چلتے ہوئے اپنے والد محترم کے ساتھ سنبھالا، اب آپ نے ہے تو ظاہر سی بات بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اب آئی ہوں گی. توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنی اس فکر کو، اس ویژن کو لے جانے کے لیے کتنا خود کو تیار پاتے ہیں؟ کمیاں ہیں جس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا سیکھ رہے ہیں اتنا ہی احساس بڑھ رہا ہے کہ ابھی اور سیکھنا ہے، ابھی اور سیکھنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اعتماد ہے کہ جس راہ پہ چل رہے ہیں یہ راہ ٹھیک ہے، اور یہ اعتماد بھی اللہ کی دین ہے اور اللہ کا خصوصی انعام ہے. اس لیے کہ جتنا پڑھا ہے، جتنا سیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، اس سے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر آپ نے وقت کے چیلنجز کو نہیں سمجھا اور ان کو ایڈریس نہیں کیا تو محنتیں کارآمد نہیں ہوں گی. تو اس نہج پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے جو ہمارے پرانے ساتھی وہاں پر ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کام ہونا چاہیے تھا. اور الحمدللہ اللہ نے یہ وسائل بھی دیے ہیں کہ ہمارے روابط بھی تھے اور لوگوں سے روابط ہیں بھی، اور جن کو ہم ٹریننگ کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ لوگ الحمدللہ اپنی خدمات دے بھی رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ہمارے یہاں کی عالمہ اور فاضلہ اگر وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مستقبل میں ڈاکٹر، انجینئر، لائر، جو بھی دنیا بھر کے کورسز ہیں ان میں سے کہیں پر بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہو تو اس کے پاس وہ موقع رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اب یہاں کے بعد کیا، ایسا کوئی تصور نہ ہو. جی جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ میدان ان کو ملنا بھی چاہیے، جی ان کا حق. اس لیے کہ عالم اور فاضل ہونے کے بعد اگر دنیا کے معاش کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں وہ میدان ان کے پاس ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، ان کا حق ہے. اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. ہماری آج کی زندگی کا اہم پارٹ آج کی دنیا میں ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے، اور مس کمیونیکیشن ٹول کا استعمال بہتر استعمال ہے. ہماری کمیونٹی کہیں نہ کہیں میں دیکھ پاتا ہوں اپنی 20 سالہ صحافتی سفر میں ابھی بہت سمجھ کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، اور اسے ابھی بھی حلال اور حرام میں وہ الجھی کہیں نہ کہیں لگتی ہے. اور جو لوگ یوز بھی کر رہے ہیں بہت محدود دائرے میں، اس طرح سے پروفیشنل استعمال ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جو کمیونٹی کو امپاورمنٹ کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے ہو سکتی تھی. کیا کہیں گے اس معاملے میں، کیوں ایسا یہ الجھاؤ پایا جاتا ہے؟ یہ الجھاؤ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کمیونیکیشن ہی ایک ذریعہ ہے. ایک قرآن کی آیت ہے وما علینا الا البلاغ. ہم یہ آیت پڑھتے تو بہت ہیں، ہر تقریر کا اختتام بھی اس آیت پہ کر دیتے ہیں، لیکن
بلاغ کا مطلب نہیں جانتے۔ بلاغ کا مطلب ہے جب کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو جائے، اور کمپلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی جانب سے اتمام حجت ہو جائے۔ جو ویڈیو کا فارمیٹ ہے اور جو میڈیم ہے اپنی بات کہنے کا، اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور فارمیٹ ہو نہیں سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ ویڈیو فارمیٹ میں ہے، وہ ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو حضرت ابراہیم کی سفر کا، جو ان کی ہجرت ہے اپنے نیٹو پلیس سے لے کر کے مکہ تک کا جو سفر ہے، وہ اگر آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھائیں ایک ٹیکسٹ میں لکھا ہوا، تو اس میں سے جب 4 جگہوں کا وہ ضرور بھول جائے گا۔ جی جی جی۔ لیکن اگر آپ اسی کو اگر ویڈیو کے فارمیٹ میں اینیمیٹ کر کے دکھا دیں یا ویڈیو کے فارمیٹ میں دکھا دیں، تو وہ زندگی بھر یاد رہے گا اس کو، وہ نقشہ بھی یاد رہے گا، وہ خطہ بھی یاد رہے گا، وہ جب بھی اس صحرا کو دیکھے گا تو اسے یاد آ جائے گا۔ تو یہ جو ویڈیو کی جو امپیکٹ ہے، جو اس کا جو ذہنوں پر اثر ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا صحیح استعمال تو یہی ہے کہ ہم اس کو دین کے لیے استعمال کریں، تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ فضولیات کے لیے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس سے ہم متاثر ہوتے رہتے ہیں اور اس کو برا کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جی، تو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت بڑی بڑی چیزوں کو بہت چھوٹے چھوٹے طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر سلمان اسد صاحب جو مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ اتنے قدیم ادارے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج کی تاریخ کی جو آج کی ضرورتیں ہیں اس سے کس طرح سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں میری کوشش ضرور ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ایک دن سفر کروں اور وہاں جا کر کے خود دیکھا جائے اور اس کو آبزرو کیا جائے، بچوں سے ملاقات کی جائے، ٹیچر سے بات کی جائے جو لوگوں، تاکہ یہ بتایا جا سکے ہندوستان کے دوسرے حصوں کو کہ ایک قدیم ادارہ جدید دور کے ساتھ کس طرح سے ہم آہنگ ہو کے چل رہا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔